الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال وعشر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حساب لاتعداد انگنت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار لاتعداد انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین محترم، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں نے 4 مہینوں کو محترم قرار دے رکھا تھا.
اور ان 4 مہینوں کے احترام میں وہ ہر قسم کی جنگ جدل فساد سے باز رہتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ایک ماہ یہی ذی الحج کا مبارک مہینہ بھی شامل ہے۔ اس ماہ مبارک کا تقدس، اس کا احترام یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے اس ماہ مبارک کے ابتدائی 10 دنوں کی مناسبت سے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ پاک نازل فرمائی جس کا نام سورہ فجر ہے، اور یہ پارہ نمبر 30 کے اندر ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کر اللہ نے ان 10 دنوں کی عظمت کو، ان کی شان کو اور ان کی فضیلت کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا۔ یہ 10 دن کس قدر محترم ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا، ہمارے ایمان کے مالک، ہماری محبتوں کے محور اور مرکز، محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، جس قدر یہ اعمال محترم ہیں، باقی کسی دن کے اعمال اتنے محترم نہیں ہیں۔ اور دوسری روایت میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں تو گویا آپ نے 1 سال مسلسل روزے رکھے ہیں۔ اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں، ان کی عظمت اتنی ہے کہ ہر رات کو لیلۃ القدر کے برابر کا درجہ دیا گیا، کہ شب قدر کے اندر جتنی عظمت ہے، شب قدر کی جتنی فضیلت ہے، جتنی برکتیں ہیں، اللہ نے وہی برکات، وہی فضائل، وہی بخششیں اور وہی رحمتیں ان 10 دنوں کی ہر رات میں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اگر عرفہ کے دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے ایک روزے کے بدلے میں جو آپ کو اجر دیا جائے گا وہ 1000 روزے کا اجر ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم عرفہ کو جس قدر
شیطان ذلیل حقیر دھتکارا ہوا اور پریشان ہوتا ہے، باقی کسی دن میں ابلیس اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالی عز و جل کی اپنے بندوں پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اپنے گناہگار بندوں کے بڑے بڑے کبائر گناہ معاف فرماتا ہے کہ یہ معافی اتنی بڑی معافی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر ابلیس ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے کہ میں نے سال بھر جو محنت کی، میں نے جو سال بھر مشقت کی، میں نے ان لوگوں کو جو بہکایا، جو بھٹکایا، جو میں نے گناہوں کی طرف لگایا، ان سے میں نے بڑے بڑے جو گناہ صادر کروائے، ایک دن میں اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ تو اس لیے یہ سب سے زیادہ رسوا، ذلیل اور حقیر یوم عرفہ کو ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے روزہ رکھنے کی، تلاوت قرآن، درود پاک کی کثرت کی، نوافل کی، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، راتوں کو شب بیداری کی جائے، مناجات اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور پھر تکبیر، تحلیل اور تمحید اس کا سب سے زیادہ اہتمام ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کا زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے، یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، سنت کے مطابق قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں یہ اعمال سب سے زیادہ محبوب و پسند ہے۔ پھر ان دنوں میں 10 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اللہ کے ہاں سارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کی ایک انوکھی داستان ہے، قرآن کریم نے اس انوکھی داستان کو انوکھے ہی انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کو اسی انوکھے سٹائل میں پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے اس البیلی داستان کو کیسے بیان کیا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، کئی برس اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعائیں مانگی گئی، اور جب بیٹا جوانی کی طرف بڑھتا ہے نا تو ماں باپ ہزاروں امیدیں وابستہ کر لیتے، ہزاروں آرزویں اس کی چڑھتی جوانی کے ساتھ اپنے ماں باپ اپنے بڑھاپے کی منسلک کر لیتے ہیں۔ اور بیٹا بھی ایسا ہو جو پیکر اخلاص ہو، بیٹا بھی ایسا ہو کہ جس کی جبین میں نور محمد چمک رہا ہو، اور بیٹا بھی ایسا ہو کہ جس کے ماتھے میں نبوت کا نور ہو، پھر اس بیٹے کی شان کیا ہو۔ کیسے ابراہیم اپنے لخت جگر کو پاس بٹھا کر کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہے کسی میں ہمت، ہے کسی میں جرأت،
اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر یہ کہے کہ بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر بیٹا نہ سہمے، نہ جھجکے، نہ بیٹا احتجاج کرے، نہ بیٹا کوئی جواب دے۔ اگر اسماعیل خاموش رہتے تو یہ بھی اقرار تھا، اگر اسماعیل یہ کہہ دیتے کہ خواب میں ذبح کیا ہے تو کر دو نا، تو جواب تو یہ بھی تھا۔ لیکن جب مینا کی وادی میں حضرت ابراہیم اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کا جواب سنیے، یا ابت افعل ما تؤمر، ما تذبح نہیں کہا کہ ابا جان ذبح کرتے دیکھا نا تو کر دیجئے ذبح۔ اگر یہ جواب دیتے تو یہ بھی سوال کے مطابق تھا، لیکن بیٹا کیا ہے؟ اسماعیل ہے۔ اقبال بھی بول پڑا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان ذبح ہونا بھی کوئی کام ہے، اگر اس سے بڑا بھی کوئی حکم ہے نا تو وہ بھی عمل کیجئے، اسماعیل حاضر ہے۔ یہ ذبح ہونا بھی کوئی کام نہیں ہے، اگر اس سے بھی بڑا کوئی حکم ہے نا تو آپ وہ کیجئے۔ اسماعیل اس سے بھی بڑا حکم کے لیے تیار ہے، کیجئے جو آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، قضاء و قدر کے کارکنان کی چیخیں نکل گئی، جنت میں حوریں تھر تھرانے لگی، آسمان پر ایک چیخو پکار بلند ہوئی، مینا کی زمین میں تھر تھراہٹ آئی، آسمان کے آنسو نکلے، قضاء و قدر کے کارکنان کی چیخیں نکل گئی کہ یہ ہونے کیا لگا ہے، آج نظام قدرت میں یہ ہونے کیا لگا ہے کہ ایک ایسی انوکھی داستان کہ ایک باپ جس کو 90 برس دعاؤں سے مانگا تھا آج اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا۔ ابراہیم نے اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا، چھری حلق پر چلا دی، لیکن چھری نے اسماعیل کا حلق نہیں کاٹا۔ ابراہیم آنکھیں بند کر کے چھری چلا رہے تھے، جب آنکھیں کھلی تو اسماعیل کا حلق سلامت تھا۔ چھری کو کہتے ہیں کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہتی ہے ابراہیم تیرا حکم ہے کاٹوں، لیکن رب جلیل کا حکم ہے کہ اسماعیل کا بال بھی بھیگا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سننا، ابراہیم چھری سے کہتے ہیں کیا تیرا کاٹنا تیری ڈیوٹی نہیں ہے؟ کاٹنا تیرا کام نہیں ہے تو پھر کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری جواب دیتی ہے کیا آگ کا کام جلانا نہیں ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں جلانا ہے، تو پھر آگے نمرود میں آپ جلے کیوں نہیں؟ جس رب نے آپ کو آگے نمرود میں جلنے نہیں دیا وہی رب آج کہتا ہے کہ اسماعیل کا حلق کٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن باپ کے دل میں قربانی کا جذبہ کتنا ہے، قربانی کا شوق کتنا ہے، قربانی کے لیے محبت کتنی ہے۔ پھر اسماعیل کے حلق پر چھری کی نوک رکھ کر پورا وزن ابراہیم چھری کی نوک پر ڈال دیتے ہیں، اور جب چھری کی نوک اندر کو جاتی ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، ابراہیم خوش ہوتے ہیں میری قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اسماعیل کھڑے ہیں اور وہ خون مینڈے کا نکل رہا ہے، اور سامنے جبریل امین کھڑے۔
جبریل امین کو دیکھ کر ابراہیم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسماعیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ باپ بیٹے کے اس نغمے کو سن کر جبرائیل کہتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہاں میں ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ آج قربانی کے اصلی تصور سے دور کرنے کے لیے ان ایام میں شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ جی قربانی کے بجائے کسی غریب کو پیسے دے دینے چاہیے، قربانی کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کو بیاہ دینا چاہیے، قربانی کے بجائے کسی یتیم کی مدد کر دینی چاہیے، کسی بے آسرا کو پیسے دے دینے چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے آج مسلمان زیادہ غریب ہے یا 1400 سال پہلے مسلمان کی حالت معاشی بہت دیگر گوں تھی؟ لیکن اس وقت تو میرے آقا نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ قربانیاں رہنے دو، یہ پیسے اکٹھے کرو اور غربا کی مدد کرو۔ نہیں، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا 10، 11 اور 12 کو اللہ کو قربانی کے جانور کے خون کے علاوہ کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا قربانی کے جانور کا خون محبوب ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ڈھونگ رچانے کے لیے، اسلام کے اصلی چہرے کو مسخ کرنے کے لیے نام نہاد موسمی مینڈک نکلتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب امیر 8 گلیاں سجا کر شادیاں کرتے ہیں اس وقت تمہاری زبانوں کو تالے کیوں لگتے ہیں؟ اس وقت امیروں کو کیوں نہیں جھڑکتے کہ ظلم نہ کرو، غریبوں کی بچیوں کے دل نہ توڑو، غریبوں کی آئیں نہ لو، یہ نظام نہ کرو؟ اس وقت تمہاری زبانیں کیوں خاموش رہتی؟ اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ جب 3 کروڑ روپے کی گاڑیاں لوگ خریدتے ہیں اس وقت تم کیوں نہیں کہتے سفر ہی کرنا ہے نا تو 50 لاکھ کی گاڑی پر بھی تو ہو جاتا ہے نا، 2.5 کروڑ روپے سے کتنی بچیاں بیائی جا سکتی ہیں؟ اس وقت تمہاری زبانوں پر تالے کیوں لگتے ہیں؟ جب 5 مرلے میں آسائش سے زندگی گزر سکتی ہے تو 3 کنال کی بنگلہ بنتے ہوئے تمہاری زبانوں پر تالے کیوں لگتے ہیں؟ اس وقت تم کیوں نہیں بولتے؟ قربانی کے موقع پر تمہیں یاد آ جاتا ہے کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں۔ نہیں، اسلام نام ہی قربانی کا ہے، اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ اسلام نے تو ایک مومن کو تصور ہی قربانی کا دیا۔ یہ 12واں مہینہ ہے اسلامی اور اس میں قربانی محرم الحرام قمر کے اعتبار سے پہلا اسلامی مہینہ اور اس میں قربانی۔ اسلام تو درس ہی قربانی کا دیتا ہے۔ اسلام کس کی جگہ قربانی کا درس نہیں دیتا؟ اسلام تو کہتا ہے 2 روٹیوں کی بھوک لگی ہے قربانی دے دو، ایک خود کھا لو ایک غریب کو دے دو۔ اسلام تو تمہیں کہتا ہے محنت سے کمایا ہوا مال اس کے صدقات و خیرات دے کر قربانی دو۔ اسلام تمہیں کہتا ہے اپنی آسائشیں ترک کر کے بے آسراؤں کی مدد کرو، قربانی دو۔ اسلام تو نام ہی قربانی کا ہے اور تم قربانی سے ہی مسلمانوں کو بھگا رہے ہو کہ جی قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں۔ قربانی اللہ کے ہاں افضل ترین عمل ہے،
اس سے بہترین عمل اور کوئی نہیں ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے 3 دنوں میں اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ میرے آقا کریم نے کس قدر زجر فرمائی، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی، لیکن وسعت استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، خبردار وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اتنی زجر، اتنی توبیخ، خبردار ہماری عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے مت آئے، کہ جس کے پاس استطاعت قربانی ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا۔ ان سے پوچھئے تو صحیح، جو کہتے ہیں غریبوں کو پیسے دے دو قربانی کے بجائے، اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ اس حدیث کا جواب کیا دو گے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کر لو۔ حضور 63 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ حضور کے پاس اتنی دولت نہیں آئی کہ صاحب نصاب کا حکم حضور پر لگایا جائے۔ جو آتا تھا میرے نبی تقسیم فرما دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود مدنی حیات طیبہ میں میرے آقا نے 10 برس مسلسل ہر سال 2 جانور قربانی کیے۔ صحیح ترمذی میں یہ حدیث، ابن ماجہ میں یہ حدیث، شعب الایمان میں یہ حدیث، موطا امام مالک میں یہ حدیث، مسند احمد میں یہ حدیث، تمام کتب سیاق ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا ہر سال 2 سینگوں والے چت کبرے خصی مینڈے قربانی دیا کرتے تھے۔ اور کیسے؟ سرکار فرماتے ایک میری طرف سے قربانی اور ایک قیامت تک میری اس امت کی طرف سے کہ جنہیں کے پاس طاقت نہیں آئے گی۔ حضور اپنی امت کی جانب سے قربانی دیتے۔ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا علی جب میں دنیا سے ظاہراً چلا جاؤں تو میرے بعد تم نے ہر سال 2 قربانیاں دینی ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا حضور وہ کس کس کی؟ فرمایا علی ایک تو نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے اور ایک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی۔ غربت اس وقت زیادہ تھی یا آج تھی؟ اس وقت تو صحابہ کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے، خچر بھی نہیں تھے، گدھے بھی نہیں تھے، صحابہ پیادل سواریاں کرتے تھے۔ آج 3-3 کروڑ کی گاڑیاں مولویوں نے رکھی ہوئی ہیں، آج 6-6 کروڑ کی گاڑیاں پیروں نے رکھی ہوئی ہیں، آج عوام کے پاس اربوں روپے کی ٹرانسپورٹ اور گاڑیاں ہیں اور کئی ارب اور کروڑوں کی کوٹھیاں ہیں، اور آج کے دور میں کہا جاتا ہے قربانی رہنے دو، کسی غریب کو یہ پیسے دے دیے جاؤ۔ دین تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صحابہ دین کو سمجھتے تھے یا تم سمجھتے ہو؟ قربانی سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں۔ یہ سب سے افضل ترین ان دنوں میں یہ عمل، 3 دنوں میں قربانی کا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا ہے، ابراہیم قیامت تک ہم آپ کا تذکرہ سلامت رکھیں گے، کبھی نماز میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی حج کی شکل میں، کبھی قربانی کی صورت میں۔ اب دیکھیے میرا اللہ ابراہیم کے تذکرے کو کیسے پروان چڑھا رہا ہے۔ ہر سال جب ذی الحج کے ایام قریب آتے ہیں معاشرے میں ایک شور اٹھتا ہے، اس سال
مہنگائی بہت ہے، قربانی بہت کم ہوگی۔ کبھی کہا جاتا ہے جانوروں کو بیماری لگی یا قربانی بہت کم ہوگی۔ کبھی کہا جاتا ہے موسم بہت شدید گرم ہے، لوگ اس وقت دھیان نہیں دیں گے قربانی کی طرف۔ لیکن جیسے جیسے ایام قربانی قریب آ جاتے ہیں، گلی گلی جانوروں کے ہجوم نظر آتے ہیں، اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام ہو کہ جس نے قربانی کا رسم شروع کی تھی۔ بے ساختہ زبانوں سے یہ گیت نکلتا ہے، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ابراہیم تیرا تذکرہ ختم نہیں ہونے دے۔ قربانی اللہ کو پسند عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی خوش دلی سے کرو، ڈر سے، شرم سے۔ محلے والے کیا کہیں گے، اسے قربانی نہیں کر رہا، رشتہ دار کیا تانا دیں گے، قربانی نہیں کر رہا۔ کہا اگر اس نیت سے قربانی کی تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ خوش دلی سے قربانی کرو، اور نیت میں کیا ہو، استحضار ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے دوست معذرت کے ساتھ ناموری کے لیے، دولت کے دکھلاوے کے لیے، دولت کی شہرت کے لیے ناجائز بہاؤ دے کر جانور خریدتے ہیں۔ اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا، اسلام کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تمہاری نیت کا فطور ہے کہ تم اپنی دولت کو اس طرح اس کا اظہار کرنا چاہتے ہو۔ جو جانور لاکھ کا ہے وہ تم 3 لاکھ کا خرید رہے ہو، جو 1.5 لاکھ کا ہے وہ تم 6 لاکھ کا خرید رہے ہو۔ اس سے بہتر نہیں ہے جانور بڑھا دیے جائیں تاکہ گوشت زیادہ سے زیادہ غریبوں کو مل سکے۔ قیمت بڑھانے کے بجائے اگر تمہیں شوق ہی ہے تو جانور بڑھاؤ تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت ملے۔ اور دولت کے دکھلاوے کے لیے مہنگے جانور خریدنا، اسلام اس کی حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے یہ ناجائز بھی ہے، یہ اسراف بھی ہے، اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ خوش دلی سے قربانی کرو، خوف سے نہیں، ڈر سے نہیں، شرم کے مارے نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، دوست و احباب کیا کہیں گے، اعزا اقارب کیا کہیں گے، اس نے قربانی نہیں کی۔ نہیں، قربانی اس نیت سے کرو کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کی، اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے استحضار کے ساتھ جو قربانی کی جاتی ہے، اللہ صرف وہ قربانی قبول فرماتا ہے۔ اولیاء کی کہانیاں سنیں نیت کے اخلاص کی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا ایک زمانہ ہے، ایک زمانے کے یہ تابعی ہیں، دونوں جلیل القدر تابعی ہیں، بڑی عظمت والے تابعی ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین بھی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اور دونوں کا ایک زمانہ ہے۔ ایک بزرگ کا وصال ہو گیا، دوسرے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، دوسرے جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کے ساتھی کا، اتنے بڑے تابعی کا جنازہ تھا، آپ شامل نہیں ہوئے؟ فرمایا میری نیت میں استحضار نہیں تھا، نیت نہیں تھی اس کے جنازے میں شامل ہونے کی۔ اب اگر میں جاتا تو دکھلاوے کے لیے جانا تھا، اب اگر میں جاتا تو ظاہراً لوگوں کو دکھلانے کے لیے جاتا، اور اگر میں اس نیت سے جاتا تو کل اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جاتا۔ نیت اتنی اہم ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی جو کی جائے۔ جب آپ اس جانور کے حلق پر چھری چلاتے ہیں جس میں آپ کی نیت کا استحضار ہے، اخلاص ہے، صداقت ہے، رضائے الہی ہے، قرب خدا بندی کا تصور ہے، جب آپ ایسی نیت کے ساتھ
جانور کے حلق پر چھری چلاتے ہیں، خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ لیکن شرط وہی جو میں نے پہلے عرض کر، اور ایک اور بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ کو بڑی چبھے، بڑی تکلیف دے، لیکن مجبوری ہے، کرنی پڑتی ہے۔ بہن بیٹی کا حق مار کر، حقوق العباد پر ڈاکہ ڈال کر، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی سے بددیانتی اور دھوکہ کر کے، سود کے پیسے سے، ناجائز کمائی سے، حرام کے پیسے سے قربانی دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے والی بات ہے، العیاذ باللہ۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ گویا یہ اللہ کی ذات کو جھٹلاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے صحیح حلال، صحیح جائز پیسوں سے قربانی جو اللہ کو پسند ہے، جو حلال کے پیسے ہو، جو صحیح پیسے ہو، جس میں کسی کا حق نہ ہو، جو حرام نہ ہو، جو سود کے نہ ہو، جو ناجائز کمائی سے نہ ہو، جو رشوت نہ ہو، جو چوری کے پیسے نہ ہو، جو کسی کا کام کرنے کے لیے نہ لیے جائیں رشوت کے طور پر، ان پیسوں سے اللہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ اللہ صرف وہ قربانی قبول فرماتا ہے جو حلال کے پیسوں سے دی جائے۔ نیت کا استحضار اور حلال پیسہ، یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں پھر اللہ قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ ایک نیت کا استحضار اور ایک دولت کا حلال ہونا، اور پھر تیسری بات وہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، دولت دکھانے کے لیے نہیں، ناجائز مہنگا ترین جانور خریدنا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ جائز قیمتیں، آپ پیسے زیادہ ہیں تو جانور بڑھا لیں، غریبوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک قربانی کرنی ہے 4 لاکھ کی، 4 لاکھ کے 4 جانور لے لیں، زیادہ گوشت زیادہ غریبوں تک پہنچائیں، زیادہ فائدہ پہنچائیں غریبوں کو۔ اسلام اس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ اسلام اس چیز کو ترجیح نہیں دیتا کہ ایک جانور جو ہے وہ اس نے قیمت کا بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے شوق کے ساتھ کہ میرا شوق ہے میں اتنا قیمتی جانور اپنی گلی میں باندھوں، اور لوگ بہو پوچھتے پھریں اور پھر واہ واہ کریں، واہ جی انصاری صاحب کی کیا بات ہے، کمال کر دیا انصاری صاحب نے، رانا صاحب نے۔ نہیں، واہ واہ، کمال کمال اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، خوش دلی سے، نیت کے استحضار سے اور حلال پیسے سے جو قربانی کی جائے گی اللہ کو وہ پسند ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے، یاد رکھنا، کوئی قربانی کا متبادل نہیں ہے۔ اگر متبادل ہوتا تو کربلا میں حسین سارا کنبہ نہ کٹواتا، قربانی کا متبادل دے دیتا نا، اللہ کی بارگاہ میں حسین پیسے رکھ دیتا، مولا حسین کو بچا لے، پیسے لے لے، قربانی لینی ہے نا تو نے، مولا میرا خاندان بچا لے، یہ لے گندم لے لے، یہ لے جو لے لے، یہ لے حسین سے کچھ اور لے لے، جو تو لینا چاہتا ہے لے لے، حسین کو بچا لے۔ نہیں، حسین نے کربلا میں سارا قبیلہ کٹوا کر بتایا قربانی کا متبادل کوئی کائنات کی چیز ہے ہی نہیں، قربانی کا معنی قربانی ہی ہے، اس کا متبادل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو آپ کو سبق پڑھائے جاتے ہیں نا، جی قربانی رہنے دیں، غریبوں کو پیسے دے دیں، ان سے پوچھو کہ غریبوں کا درس دینے والوں تم خود غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہو؟ پہلے یہ تو بتاؤ نا کہ تم خود کتنے غریب پال رہے ہو، اور پھر دوسری بات یہ بتاؤ
غریبوں کا درس دینے والوں، باقی دنوں میں تمہیں غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ قربانی کے موقع پر ہی غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ یہ اصل میں یہود و ہنود کی سازش ہے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی۔ کیوں؟ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ یوں ہی ہے، کسی بھی فن کا ماہر ہونے کے لیے اس فن پر بار بار مشق کرنے سے فن کی مہارت ملتی ہے، پہلے دن نہیں مل جاتی۔ نماز لیجیے، انسان شروع کرتا ہے، ہزاروں غلطیاں کرتا ہے، آہستہ 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 انسان کی غلطیاں درست ہوتی جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے انسان ساری غلطیاں نکال کر بہترین نمازی بن جاتا ہے۔ یہ ہر سال جانور کے حلق پر چھری چلا کر مشق کرو کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑ گئی یہ حلق کٹوانے کی تو مشق کے ذریعے ثابت رہوں گا، یہ حلق بھی کٹوا دوں گا۔ اسلام قربانی کا نام، اسلام قربانی کا درس دیتا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرتا ہے، اس لیے قربانی کا متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ قربانی قربانی ہی ہے۔ اللہ کے حبیب فرما چکے ہیں کہ 10، 11 اور 12 کو قربانی سے زیادہ اللہ کو اور کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ تو اگر کوئی اور عمل ہوتا تو حضور فرما دیتے نا، وہ قربانی کے پیسے کسی کو دے دینا اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ نے قربانیاں کی، میرے نبی نے پسند فرمایا، خود میرے نبی نے 2 دمبے قربانی دیے، علی المرتضیٰ کو حکم دیا میرے بعد ہر سال علی 2 قربانیاں دینا، ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے، یہ بتا دیا قربانی کا متبادل کوئی نہیں، قربانی قربانی ہی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اللہ کریم جن دوستوں نے جانور خرید لیے ان کی نیت